नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 या वारिस, या वारिस, या वारिस, मौला वारिस, हसन वारिस, हुसैन वारिस, या वारिस। ये सरजमीन मैसूर में जश्न सरकार वारिस पाक आलम नवाज आलम पना अज़म अल्लाह ज़िक्रहू इनक़ाद किया गया और फ़कीर सिलसिला वारसिया रहबर तरीक़त हुज़ूर मासूम शाह वारसी बाबा ने मुझे इस महफिल मुक़द्दस में आने की दावत दी। या वारिस, या वारिस। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं मौलाना क्या बात है भाई, 1400 साल से जब भी मौला अली का जिक्र होता है सब क्यों नहीं आते? इमामैन करीमैन का हसनैन का जिक्र होता है सब क्यों नहीं आते? नबी के अहले बैत का जिक्र होता है सब क्यों नहीं आते? मैं क्या करूं भाई, जाकर कुरान पढ़ो। अल्लाह कुरान में कह रहा है हम गंदगी को अहले बैत के करीब पहुंचने नहीं देंगे। नारे हैदरी, हैदरी। जिसके अंदर जिस्मानी गंदगी हो जब वो पंजतन के करीब नहीं आ सकता, तो जिसके अंदर खानदानी गंदगी हो वो क्या अहले बैत के करीब आएगा? यहाँ आने के लिए पाकीज़गी चाहिए, पाक होना जरूरी है, इसलिए कि खुदा खुदाए पाक है, रसूल रसूले पाक, नबी नबीए पाक, पंजतन पंजतने पाक, अहले बैते पाक, गौस गौसे पाक, वारिस वारिसे पाक। तो भाई पाक लोगों के महफिल में पाक आते हैं, नापाक नहीं आते। तो पता क्या चला कि जो यहां पर आया है ना या आई है वो ये ना समझे कि यहां पर आया है, उसे बुलाया गया है। और जो नहीं आया वो ये ना समझे कि नहीं आया, उसे आने दिया नहीं गया है। इसलिए कि यहाँ पर अल्लाह ने बाउंड्री खींच दी है, पाकीज़गी की रेखा खींची हुई है कि जो पाक होगा वही क्रॉस कर पाएगा, जो नापाक होगा वो चाह कर भी नहीं आ पाएगा। या वारिस, या वारिस। बहुत खूब, बहुत खूब। इतना आसान थोड़ी है अहले बैत के करीब आ जाना, अहले बैत से मोहब्बत कर लेना। तो अल्लाह आयत में कह रहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। तो 1 और 4 को मिलाया कितने हुए? 5। यानी सरकार आलम पना बता रहे हैं जो वारसी है वो पंजतनी है, और जो पंजतनी है वही वारसी है। वो वारसी हो नहीं सकता जो पंजतनी ना हो। जिंदगी भर या वारिस कहते कहते मर जाओगे, और अगर अली के नमक हराम हो तो सरकार तुम्हारी मोहब्बत को कबूल ही नहीं करेंगे। याद रखना, कोई कितना बड़ा चिश्ती बने, जिंदगी भर या ख्वाजा करता रहे, पर अगर या हुसैन से चिढ़ लेकर मरा तो ख्वाजा मुंह फेर लेंगे कयामत में। जिंदगी भर या गौस कहते कहते मर गए, अब मगर पंजतन के नमक हराम रहे तो गौस पाक कयामत के दिन तुमसे मुंह फेर लेंगे। तो अगर इनका होना है औलिया का तो पंजतन का होना पड़ेगा। जो वारसी है वो पंजतनी है, और जो पंजतनी है वो वारसी है। लिहाजा हज क्या है? मोहब्बत का इजहार। ज़कात अपने माल में से दे रहे हैं, मोहब्बत का इजहार है। इसी तरह अल्लाह कह रहा है कि अहले बैत से मोहब्बत करो। जब कयामत के दिन अल्लाह पूछा जाएगा मुझसे मोहब्बत करते थे, दलील क्या है? हम कहेंगे परवरदिगार नमाजें पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज करते थे, ज़कात देते थे। तो अल्लाह जब कहेगा कि मैंने उजरत मांगी थी अहले बैत की मोहब्बत, तो अहले बैत की मोहब्बत की दलील क्या है? तो हम कहेंगे हमने इमाम हुसैन का ताजिया उठाया, हमने इमाम हुसैन का झंडा लहराया, हमने इमाम हुसैन का नारा लगाया। ये वारिस पाक इमाम हुसैन की औलाद हैं, हमने उनका जश्न मनाया। ये क्या है? ये अहले बैत से मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह के रसूल, ए परवरदिगार, अल्लाह और रसूल के सामने हम सबूत पेश करेंगे कि हम जिक्र करते थे अहले बैत का, हम उनकी नियाज दिलाते थे, हम उनकी महफिलें करते थे।
زمانہ ہمیں گالیاں دیتا تھا، زمانہ ہمیں رافضی کہتا تھا، شیعہ کہتا تھا، فتوے لگتے تھے، سوشل بائیکاٹ ہوتا تھا، مگر ہم نے علی علی کرنا نہیں چھوڑا، ہم نے حسین حسین کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارے عشق کا ثبوت ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ میرے رسول اللہ پوچھیں گے ایک ایک مسلمان سے کہ میرے بچوں سے محبت کی تھی کہ نہیں، میرے علی سے محبت کی تھی کہ نہیں۔ تو سب اپنے آپ میں تیار رہنا کہ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دو گے۔ ایک کافر کہے، گالی کہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ علی کا دشمن ہے، تمہارا دشمن نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہماری دوستی بھی علی کی وجہ سے ہے، ہماری دشمنی بھی علی کی وجہ سے۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ سرکار عالم فنا فرماتے ہیں میں وارث علی ہوں اور علی میرے وارث ہیں۔ سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ولایت میری جدہ فاطمہ زہرا سے وراثت میں ملی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین سے محبت نہیں، مودت کرو۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے تو بہت تھے مگر مودت کرنے والے 72 تھے۔ یا حسین، یا حسین۔ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مچھلی کا ذبیحہ یہ نہیں ہے کہ اس کے گردن میں چھری چلا دو، اس کو پانی سے جدا کر دو، مچھلی خود مر جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک لمحے کو بھی تم مچھلی کو پانی سے جدا کرو گے تو مچھلی مر جائے گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت سے ویسی محبت کرو جیسے مچھلی پانی سے محبت کرتی ہے۔ اگر ایک لمحے کو بھی تمہیں اہل بیت سے جدا کیا جائے تو مر جانا۔ یا وارث، یا وارث۔ کہ ایک لمحے کو بھی اگر تمہیں مولا علی سے، حسن و حسین سے، نبی کے گھر والوں سے اگر تمہیں جدا کیا جائے تو مر جانا، زندہ ہی مت رہنا، اور زندہ ہو تو دل میں عشق علی لے کر جینا۔ اور یہ بھی جان لو کہ عشق علی کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے۔ علی سے عشق اگر کرو گے تو راستوں میں پھول نہیں سجے ہوں گے، کانٹے بچھے ہوں گے، یہ سمجھ لو۔ علی سے محبت کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر علی سے محبت کیا ہے تو فتویٰ جھیلنے کے لیے تیار ہو، مولوی کی دشمنی جھیلنے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے کہ جب تم علی سے محبت کرو گے نا تو راستے کانٹوں سے بچھے ہوں گے، فتویٰ برداشت کرنا پڑے گا، فتوے لگیں گے، تمہیں شیعہ کہا جائے گا، رافضی کہا جائے گا، کافر تک کہہ دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میری ساری امت علی کی ولایت میں، علی کی محبت پر ایک جگہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ جہنم بے نمازی کے لیے نہیں، دشمن علی کے لیے بنی ہے۔ علی کے دشمن کہا نہیں مولانا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، تو یہ ثواب مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن چرا کر لائے ہیں، آپ نے قرآن کی اجرت ادا نہیں کی، تو جب بغیر اجرت دیے قرآن پڑھیے گا تو جتنا پڑھ لیجئے مگر قیامت کے دن آپ کا شمار قاریوں میں نہیں چوروں میں ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نمازوں کی اجرت ہے علی کی محبت، بغیر علی کی محبت کے اگر سجدوں کے انبار لے کر قیامت میں پہنچے گا مولوی تو تیرا شمار چوروں میں ہوگا، نمازیوں میں نہیں ہوگا۔ اور اجرت کیا ہے؟ اجرت ہے اہل بیت کی محبت، فاطمہ زہرا کی محبت، امام حسن و حسین کی محبت، یہ ہے اجرت۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہی للمودۃ فی القربى۔ میرے حبیب کہو مسلمانوں سے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت دے دیں۔ اصل میں مسلمانوں کو اتنا دور کر دیا گیا ہے نبی کے گھر والوں سے، یہی ڈرا ڈرا کے کہ علی سے محبت کرنا شیعہ ہونے کی دلیل ہے۔ سنی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بولے زکوٰۃ کھانا۔ جو جتنا بڑا زکوٰۃ مافیا ہے وہ اتنا بڑا سنی ہے۔ امام حسین وہ ذات ہے کہ جن کے چاہنے والے آپ کو ہر دھرم میں ملیں گے، تو امام حسین کے سپورٹر ہر دھرم میں ملتے ہیں۔ کل میں نے یہ جملہ کہا تھا،
میں نے کہا ہندوؤں میں جاؤ وہاں امام حسین کے سپورٹر ملیں گے, عیسائیوں میں جاؤ کرسچن لوگوں میں وہاں امام حسین کے سپورٹر ملیں گے, سکھوں میں امام حسین کے سپورٹر ملیں گے, جینوں میں امام حسین کے سپورٹر ملیں گے, ہر دھرم میں تم کو امام حسین کا سپورٹر ملے گا. یزید کا سپورٹر کسی دھرم میں نہیں ملے گا, مگر افسوس یہ ہے کہ اگر یزید کا سپورٹر کہیں ملے گا تو مسلمانوں میں ملے گا. یزید کو رضی اللہ کہنے والے تمہیں ایک بھی پنڈت نہیں ملے گا, مگر 1000 مولوی مل جائیں گے جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں. اللہ جانے ان کا یزید سے رشتہ کیا ہے. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ ہم اہل بیت کا ذکر سنو اور میرے دادا مولا علی کا ذکر سنو, اور سننے کے بعد اگر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, تمہارا چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے, تو ہاتھ اٹھا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا کہ تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے, تب اللہ نے تمہارے دل میں علی کی ولایت و محبت ڈالی ہے. پتہ کیا چلا؟ علی کی محبت, علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے ملتی ہے. نعرہ حیدری